ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و بخشش کی دعائیں ہوں صحابہ کرام، تابعین اعظام اور محدثین کرام کے لیے۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بحیثیت انسان کے زندگی گزارنے کے لیے ہم کو آپ کو بے شمار وسائل اللہ نے مہیا فرمائے ہیں، بلکہ ہم کو آپ کو بحیثیت انسان کے تمام انسانوں کو اس دنیا میں جینے کے لیے بے شمار ضرورتیں ہماری ہیں، اور ان ضرورتوں میں سب سے اہم، انتہائی اہم اگر کوئی ضرورت ہے وہ ہے ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت۔ زندگی کے ہر شعبے میں، ہر کام میں، ہر لمحے میں انسان کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بغیر رہنمائی کے کوئی بھی انسان اپنے مقصد کو نہیں پا سکتا ہے۔ یہ مسجد ہے، اس مسجد تک پہنچنے میں کبھی کسی نے انگلی پکڑ کر کے آپ کو مسجد کی سیڑھیاں چڑھائی ہوں گی، کبھی آپ کو ساتھ میں لے کر کے آئے ہوں گے، اس کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ یہاں مسجد ہے، اور پھر آپ آتے بھی ہیں اور اپنے منزل پر واپس بھی جاتے ہیں۔ تو کسی بھی مقصد کو پانے کے لیے رہنمائی کی، راستہ دکھانے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے بغیر کسی کا گزارا نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کے جانب سے، اور اسی کو ہم ہدایت کہتے ہیں۔ اردو زبان میں جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں رہنمائی، راستہ دکھانا۔ تو رہنمائی اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت ہے، ایک عظیم نعمت ہے۔ لیکن ہدایت کیا ہے، رہنمائی کیا ہے، وہ کیسے ملتی ہے، اور دنیا اور آخرت میں ہدایت کو پا کر کے، رہنمائی کو پا کر کے انسان کیا کچھ پا سکتا ہے، یہ ہمارے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، سلامتی، بچاؤ، امن و امان اس انسان کے لیے ہے جو رہنمائی کی اتباع کرے، ہدایت کی اتباع کرے۔ اگر آپ کو کسی نے راستہ دکھایا اور اس راستے پر آپ نہ چلے تو آپ اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکتے۔ منزل کو پہنچنا اسی رہنمائی پر چلنے کی وجہ سے ہے۔ آپ کو یہاں سے ناندیڑ جانا ہے، کسی نے آپ کو بتا دیا فلاں فلاں ٹرین جائے گی، فلاں فلاں اسٹیشن سے گزرتے ہوئے جائے گی، اتنے نمبر کا اسٹیشن آپ کا، وہاں پہ اتر جائیے گا۔ اگر آپ پربھنی میں اتر گئے تو ناندیڑ تو آپ نہیں پہنچ سکتے۔ تو ہدایت، رہنمائی یہ بہت زیادہ ضروری ہے منزل کو پانے کے لیے۔ اسی لیے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہدایت کے 4 مرتبے ہیں، 4 درجے ہیں، یا 4 سیڑھیاں ہیں جس کو کہا جائے۔ پہلی چیز ہے ہدایت اور رہنمائی کی صلاحیت ہونا۔ آپ کو ہم بتا رہے ہیں سٹی چوک ادھر ہے اور ایسے جانا ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کے اندر صلاحیت بھی چاہیے۔ اگر آپ پیروں سے معذور ہیں، آپ کی آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، تو راستہ معلوم ہونے کے باوجود بھی آپ منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو اس لیے پہلی جو سیڑھی ہے وہ کیا ہے؟ صلاحیت کا ہونا۔ ہدایت پانے کے لیے، صحیح راستہ پانے کے لیے، منزل تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر صلاحیت ہو،
وہ ایبلٹی ہو، وہ خوبی ہو، یہ پہلی چیز ہے۔ اور دوسری سیڑھی ہے راستہ معلوم ہونا۔ آپ کو جہاں جانا ہے، جس منزل تک پہنچنا ہے، اس منزل کا راستہ تو پتہ چلے۔ کئی راستے ہیں جو اس طرف جاتے ہیں، لیکن کون سا راستہ ہے جو آپ کو سیدھا آپ کی منزل تک پہنچائے گا؟ تو ایک تو صلاحیت، اور دوسری سیڑھی ہے راستہ معلوم ہو کہ اس راستے کو پکڑ کر کے، اس راستے پر چل کر کے ہم اپنی منزل تک پہنچیں گے۔ یہ دوسری سیڑھی ہے، راستے کی وضاحت ہو۔ نمبر 3، تیسری چیز یہ ہے کہ اس راستے پر چلنے کی توفیق ملنا۔ آپ کے اندر صلاحیت ہے، پہنچ سکتے ہیں، راستہ بھی آپ کو بتا دیا گا، آپ جائیں گے نہیں تو پہنچیں گے کیسے؟ آپ نے ٹکٹ بھی لے لی لیکن ٹرین پر آپ سوار ہی نہیں ہوئے، اور آپ کو معلوم ہے کہاں کا ٹکٹ ہے آپ کے پاس۔ تو چلنے کی توفیق ملنا اس کے اوپر۔ تو بسا اوقات راستہ معلوم ہوتا ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، صحیح غلط کی تمیز انسان میں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس راستے پر چلنا ہی نہیں چاہتا ہے، تو بھی اس کو منزل نہیں ملے گی۔ اور چوتھی کیا ہے؟ منزل تک پہنچنا۔ اگر راستے میں آپ چلے تو کچھ دور، لیکن رک گئے، اتر گئے، دوسرا راستہ پکڑ لیا، تو بھی آپ منزل تک نہیں پہنچیں گے۔ تو ان چاروں چیزوں کا نام ہے ہدایت، اسی کو کہتے ہیں ہدایت۔ قرآن میں جب ابتدا ہوتی ہے ذالک الکتاب ھدی للناس، یہ ایسی کتاب ہے ھدی للمتقین ہے، کیا ہے؟ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ کتاب کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ قرآن کو ہدایت سے اللہ نے تعبیر کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا، یہ کیا ہے؟ ھدی للناس ہے، یہ رہنمائی ہے، ہدایت ہے، یہ اللہ نے بیان کیا۔ نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، یہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے کی رہنمائی ہم کو دے اور اس پر چلنے کی توفیق دے۔ تو چلتے رہیں گے تو منزل تک پہنچیں گے، چلتے چلتے رک گئے تو منزل تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ تو ان چاروں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ابتدا ہوتی ہے کس سے؟ صلاحیت سے، اور اختتام کیا ہے؟ منزل تک پہنچنا۔ تو انہی چاروں چیزوں کا نام ہے ہدایت، جو ہم طلب کرتے ہیں، مانگتے ہیں، دنیا کے، چاہے وہ دنیا کا کام ہو یا آخرت کا کام ہو۔ دنیا کے بھی ہر شعبے میں، آخرت کے تمام منازل میں ہدایت کی ضرورت ہے، رہنمائی کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ تو پہلی چیز جو ہے اس میں کیا ہے؟ صلاحیت کا ملنا۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو صلاحیت دی ہے ہدایت پانے کی، ہدایت پر چلنے کی، منزل تک پہنچنے کی؟ اللہ نے ہر ایک کو صلاحیت دی ہے، یقیناً اللہ نے دی ہے۔ صلاحیت سب کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ ہے ایبلٹی، یہ طاقت ہے ہمارے اندر، اللہ نے رکھ دی ہوئی ہے، فطری طور سے یہ صلاحیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا فرعون کی رہنمائی کے لیے، تو فرعون کا سوال تھا، قال فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ جس رب کی طرف آپ بلاتے ہو اس رب کی معرفت تو حاصل کراؤ، وہ رب ہے کون؟ اس لیے کہ وہ تو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے یہ بتاؤ۔ قال، اللہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربنا الذی اعطى کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو ایک ڈھانچہ دیا، ہر چیز کو ایک ڈھانچہ دیا، ثم ہدی، اور پھر اس کی رہنمائی کی، پھر اس کی رہنمائی کی۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جاندار بے جان، ہر چیز کا ایک شیپ ہے،
اور اسی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کو رہنمائی دی ہے. سورج ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کا ایک کام ہے، وہ اپنا کام کرتے رہتا ہے. چاند ہے، ان کے اپنے ایک کام ہیں. ستارے ہیں، ان کے اپنے کام ہیں. تو ہر ایک کا جو کام ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے صلاحیت کے مطابق اللہ نے پیدا کیا. اللہ فرماتے ہیں خلقہ، اللہ تعالیٰ نے ایک شیپ دیا، ایک ڈھانچہ دیا اس کو اسی اعتبار سے، اور ویسی صلاحیت ثم اہتدی، اور اس کو ویسی صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی ہے. انسان کو اللہ نے ایک شیپ دیا. جانور کا ایک الگ ڈھانچہ ہے، انسان کا ایک الگ ڈھانچہ ہے، پرندوں کا ایک الگ ڈھانچہ ہے. سب کو الگ الگ ڈھانچے پر اللہ نے پیدا کیا ہے، اور پھر اسی اعتبار سے اس کی رہنمائی اللہ رب العالمین نے کی ہے. وہ کیا کرے؟ تو ہدایت ایک تو یہ بتایا اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو ایک شیپ دیا ہے، اور پھر اس کی رہنمائی بھی کی ہے، ہدایت بھی کی ہے. یعنی فطرت میں چیز ہے. پرندے آسمان میں اڑتے ہیں، انہوں نے اڑنے کی ٹریننگ کہاں سے لی ہے؟ کوئی کورس کیا ہوا انہوں نے؟ اللہ نے ان کو ایسا شیپ دیا اور ویسی رہنمائی کی، تم کو یہاں سے وہاں جانا، اڑ کے جانا ہے. مچھلیاں پانی میں پیدا ہوتے ہی تیرنے لگتی ہیں. یہ تیرنے کا کورس ان کو کہاں سے ملا ہے؟ وہی ہے ثم ہدی. اللہ نے ایک شیپ دیا اور پھر اس کی رہنمائی کر دی، ایک ڈھانچہ دیا اللہ تعالیٰ. پرندے اپنے رہائش کے لیے گھونسلے بناتے ہیں. ان گھونسلوں کو دیکھو، انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ وہ سردی سے گرمی سے بچاؤ کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے کس کس انداز میں گھونسلے بناتے ہیں. ان کو یہ ان کا مکان بنانا کس نے سکھایا؟ ثم ہدی، یہ اللہ رب العالمین نے سکھلایا ہے. ایک بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، اپنا بھوک مٹانے کے لیے ماں کی طرف بڑھتا ہے. اس کو دودھ پینا اور اس کی خوراک، اس کی غذا ملے گی کہاں سے؟ اس کی رہنمائی کس نے کی ہے؟ کبھی ایسا ہوا بچہ تو پیدا ہو گیا ہے، ابھی 10 دن اس کو سکھانا پڑے گا کہ دودھ کیسے پیا جاتا ہے. ایسا کبھی کچھ ہوا؟ وہ بچہ ہے، وہ آپ کی بات سمجھتا نہیں، آپ اس کی ٹریننگ نہیں دے سکتے، آپ اس کو سمجھا نہیں سکتے. بھوک لگے تو رونا یہ سکھایا کس نے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی تعریف فرمائی. ہمارا رب وہ ہے آتا کل شیء خلقہ، ہر چیز کو اس کا ڈھانچہ دیا. ثم ہدی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو کام کے لیے اس کو پیدا کیا، اس کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہوئی ہے. وہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اس کے اندر، یہ اللہ نے صلاحیت دی ہے صلاحیت. انسان کے تعلق سے اللہ نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے انسانی نفس کی، انسانی جان کی. وَسَوَّاهَا، اور اس کے درستگی کی. اللہ نے کیا درستگی کی؟ ہمارے نفس میں جو ہم کو پیدا کیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے صحیح اور غلط کی تمیز فطرت میں ہمارے رکھ دی ہوئی ہے. یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. نیکی کی، بدی کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہوئی ہے. یہ اللہ نے بیان فرمایا ہے ہمارے اندر. اگر کسی چیز کی رہنمائی نہ ہو، قرآن نہ ہو، سنت نہ ہو، تب بھی انسان صحیح کیا ہے غلط کیا ہو سمجھتے ہیں. آج غیر کو دیکھیے آپ، کیا ان کے یہاں جھوٹ بولنا اچھا کام ہے؟ چوری کرنا اچھا کام ہے؟ کبھی کوئی نہیں کہے گا. فطرت میں اللہ نے وہ رکھی ہے. یہ نیکی ہے، یہ برائی ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. زہر کوئی پیتا نہیں ہے، جان جائے گی. لیکن جان بچانے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں اس کی طرف انسان لپکتا ہے. تو اللہ نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تعالیٰ نے نیکی کی اور اچھائی کی، برائی کی ساری صلاحیتیں اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر رکھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا مَا مِن مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ. ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبْوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُشَرِّكَانِهِ
وفی روایت او یمجسانی، بچہ جب پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہوا ہے، اس کو کوئی رہنمائی نہ ملے صحیح راستہ ہی اختیار کرے گا، وہ اپنے بھلے کی ہی سوچے گا، وہ اللہ نے فطری طور سے رکھی ہوئی اس کے اندر۔ لیکن ماحول جب وہ باہر آتا ہے، باپ بگڑا ہوا ہوتا ہے تو ویسے بگاڑ دیتا ہے اولاد کو، یہودی ہوتا ہے یہودی ماحول میں پل جاتا ہے، باپ نصرانی ہوتا ہے نصرانیت کے ماحول میں پل جاتا ہے، باپ مشرک ہوتا ہے وہ شرک کے ماحول میں پلنے بڑھنے لگتا ہے، یہ اثر ہوتے ہیں۔ لیکن صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ پہلی خوبی اور ہدایت کے لیے جو پہلی منزل ہے اور پہلی سیڑھی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے صلاحیت کا ملنا۔ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین کوئی رسول نہ بھیجتا، کوئی نبی نہ بھیجتا انسانوں کی ہدایت کے لیے اور پھر گمراہی پر اس کو جہنم میں ڈال دیتا تو بھی اللہ رب العالمین ظالم قرار نہیں پاتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح غلط کی تمیز انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے، تب بھی اللہ ظالم قرار نہ پاتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ شعور اللہ نے رکھے، جس کام کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے اللہ نے اس کی صلاحیت آپ کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ جانوروں کو جس کام کے لیے پیدا کیا اس کی صلاحیت اللہ رب العالمین نے ان کے اندر دی، پرندوں کو جو کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا وہ صلاحیت اللہ نے ان کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ تو صلاحیت کے اعتبار سے سب برابر ہیں، تمام مخلوقات برابر ہیں، اللہ نے جس مخلوق کو جیسے پیدا کیا، جس شیپ پر پیدا کیا، اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر صلاحیت رکھی ہوئی ہے، تو صلاحیت سب کے پاس ہے، یہ عذر نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے راستے کی وضاحت، حق کیا ہے باطل کیا ہے، توحید کیا ہے شرک کیا ہے، سنت کیا ہے بدعت کیا ہے، غلط کیا ہے صحیح کیا ہے، جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، حلال و حرام کیا ہے، باقاعدہ وہ جو فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی، جو بھولا ہوا سبق ہے اسی کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ قائم کیا۔ یہ احسان ہے انسانوں کے اوپر کہ اللہ نے صلاحیت تو دی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور رہنمائی کے لیے الگ سے ایک انتظام کیا، کتاب دے دی ہدایت کی شکل میں، اس کتاب پر عمل کیسے کرنا ہے کیسے چلنا ہے اس کے لیے انبیاء بھیج دیے۔ میں نے شروع میں کہا تھا جانوروں کو کس نے سکھلایا، پرندوں کو کس نے سکھلایا، مچھلیوں کو تیرنا کس نے سکھلایا، الگ سے اللہ تعالیٰ نے کوئی انتظام کیا ان کے لیے، لیکن انسانوں کو ان کی رہنمائی کے لیے ان کی ہدایت کے لیے صحیح راستے پر چلیں، وہ صحیح اور غلط کی تمیز جو اللہ نے رکھی ہوئی ہے اس کا صحیح استعمال کریں۔ اس کے لیے باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اتنے سارے انبیاء اور بہت ساری کتابوں کو اللہ نے نازل کیا تاکہ انسان اس کی رہنمائی میں اور اپنے فہم کا اپنی سمجھ کا استعمال کر کے اس منزل کو پہنچنے کی کوشش کرے جس منزل پر پہنچنا اس کا مقصود ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کا سلسلہ قائم کیا۔ اللہ فرماتے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، قوم سمود ہم نے ان کی رہنمائی کے لیے نبی بھیجے، لیکن کیا ہوا فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے گمراہی کو اپنایا ایمان کے بالمقابل، اندھے پن کو انہوں نے پسند کیا ہدایت کو نہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ نے نہ صرف صلاحیت رکھی ہے بلکہ اس صلاحیت کا صحیح استعمال کیسے ہو اس کے لیے اللہ نے یہ سلسلہ قائم کیا۔ اس میں اللہ نے ہم کو اختیار دے دیا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یہ راستے ہیں، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ شرک ہے، یہ توحید ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، سارے راستے ہمارے سامنے انبیاء نے واضح کر دیے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے، اللہ نے ہم کو اختیار دیا، چھوڑ دیا ہمیں کس راستے پر چلنا ہے، کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں سمود کو ہم نے بھیجا فَهَدَيْنَاهُمْ، ان کی ہم نے رہنمائی کی، فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، تو انہوں نے اندھے پن کو اپنایا
راستہ ہوتے ہوئے بھی آدمی چلنا نہ چاہے، راستہ معلوم ہے اس پر چلنا نہیں ہے، منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے، تو راستہ معلوم ہونے کے بعد بھی بھٹک جاتا ہے انسان، غلط راستے پر چل پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی، اس کا انتظام کیا، لیکن وہ چلے نہیں۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے راستے پر چلنے کی، چلتے رہنا، اس کے لیے کوشش کرنا اور اس پر جمے رہنے کی توفیق ملنا، یہ تیسرا درجہ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ چاہت کے بغیر، طلب کے بغیر نہیں ملنے والی ہے۔ اللہ نے صلاحیت رکھ دی، آپ کے لیے رہنما اور لیڈر بھیج دیا، اب اس کے بعد کیا چاہیے؟ آپ کے اندر چاہت ہے تو اللہ توفیق دے گا، چاہت نہیں تو توفیق کیسے ملے گی؟ تو اللہ فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اے نبی، لوگوں کے پاس جو صلاحیت تھی حق قبول کرنے کی، ہدایت پانے کی، وہ صلاحیت ہم نے دے دی، اس صلاحیت کا صحیح استعمال کریں، اس کی رہنمائی آپ نے کر دی، یہاں سے آپ کا کام ختم۔ اب کیا ہے؟ اس راستے پر چلنے کی توفیق ملنا، یہ ہمارے جانب سے ہوگا، یہ ہمارے جانب سے ہوگا۔ اور یہ کس کو ملے گا؟ جس کے اندر تڑپ ہوگی، طلب ہوگی اس راستے پر چلنے کی۔ تو انک لا تہدی من احببت، اے نبی جس کو آپ چاہیں راستے پر نہیں چلا سکتے ہیں، آپ راستہ بتا سکتے ہیں، راستہ دکھا سکتے ہیں، منزل کا پتہ دے سکتے ہیں، لیکن چلنے کی توفیق ملنا، اس پر چلتے رہنا اور چل کر کے منزل تک پہنچنا، یہ توفیق ہمارے جانب سے ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ بہتر جانتا ہے کس کو چلنے کی توفیق دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے، کس کے اندر اس راستے پر چلنے کی تڑپ ہے، محبت ہے، اللہ اسی کو دیتا ہے۔ ورنہ ابو طالب کو بھی توفیق نہیں ملتی ہے، ان کو بھی توفیق نہیں ملتی۔ تو طلب ہوگا تو طالب کو ملے گا، طلب نہیں ہوگا تو طالب نام رکھنے سے کام نہیں بنتا ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ نے واضح کر دیا۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ منزل تک پہنچنا، منزل تک پہنچنا، یہ بھی اللہ کے توفیق کے بنا پر نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک راستہ یہاں ہے جس راستے پر چلنا ہے، ایک راستہ وہاں ہے، اس راستے کو بھی پار کرنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دنیا کا ہے، اور ایک صراط ہے جس کو ہم پل صراط کہتے ہیں۔ یہاں کی صراط پر اگر رہے اور صراط مستقیم پر رہے تب جا کر کے اس صراط سے آپ گزر پاؤ گے۔ تو یہاں کی صراط وہاں کے صراط سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ جو صراط ہے صراط مستقیم، اس پر آپ جب سیدھا چلیں گے اور چلتے رہیں گے تو اس صراط سے آپ پار ہوں گے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا لوگ چلیں گے، کچھ دور چلیں گے، گر جائیں گے، نیچے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ وہ جو پل صراط ہے اس کے نیچے بالکل جہنم ہے، اس کو پار کریں گے تو جنت ہے۔ تو اس صراط پر انسان جب چلے گا، چلتے رہے گا، جمے رہے گا تو اس صراط کو پار کر پائے گا۔ تو اس صراط پر بھی چلنے کی توفیق اللہ کے جانب سے ملتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اس صراط کو، اس صراط پر چلنے کی وجہ سے اس صراط کو جب وہ پار کر لے جائیں گے، جنت میں پہنچیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا کلام ذکر کیا ہے، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، کہیں گے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں، اس ذات کے لیے ہیں، ہدانَا لِهَذَا، جس نے اس منزل تک پہنچنے میں ہماری رہنمائی کی ہے، ہم کو یہاں تک پہنچنے کی توفیق دی ہے۔ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، ہم یہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتے اگر اللہ رب العالمین اس راستے پر چلنے کی توفیق دے کر کے منزل پر پہنچنے کی اللہ توفیق نہ دیتا۔ تو یہ 4 مراتب اور 4 درجے ہیں ہدایت کے، صلاحیت کا ملنا،
راستے کا معلوم ہونا، اس راستے پر چلنے کی توفیق پانا اور چل کر کے منزل تک پہنچنا، یہ 4 درجے اور مراتب ہیں، ان کو کہا جاتا ہے ہدایت۔ اب ان چاروں کو پانے کے لیے کچھ اسباب اور وسائل ہیں، وہ انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے کہ ہم کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان چاروں مراتب کو یا ہدایت پر اللہ چلنے کی ہم کو توفیق دے دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کے روشنی میں صراط مستقیم کو سمجھنے، اس پر چلنے اور چلتے رہنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں الہ العالمین ان کی پریشانی دور فرما دے۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرما دے۔ جو مشکلات میں ہیں الہ العالمین ان کی مشکلات کو دور فرما دے۔ الہ العالمین جو اس دنیا سے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ جو دنیا میں باقی ہیں اللہ رب العالمین ان پر اپنے رحمتوں کا سایہ فگن رکھے۔ الہ العالمین جب تک اس دنیا میں رہیں ایمان اور توحید پر اللہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہمارا خاتمہ ایمان اور توحید پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بآیات الذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔